إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، ہمارا دین ہمیں جہاں پر عبادات اور معاملات کی تعلیم دیتا ہے، وہاں ہمارا دین ہمیں آداب زندگی کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر میدان کے اندر، دن اور رات کے تمام معمولات کے اندر دین ہمیں تعلیمات دیتا ہے، دین ہمیں آداب سکھلاتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں اسلام کے اندر عقیدے کی تعلیم حاصل کرے، عبادات کی تعلیم حاصل کرے، لین دین کے مسائل اور احکام کے متعلق وہ علم حاصل کرے، اسی طرح اسلامی آداب اور شرعی آداب کے متعلق بھی وہ علم حاصل کرے، وہ دیکھے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں کون کون سے آداب سکھلائے گئے ہیں، ہمیں جو سلیقہ زندگی سکھلایا گیا ہے اور جس طرح زندگی گزارنے کے آداب ہمیں بتلائے گئے ہیں، ہمیں ان آداب کی پابندی کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اخلاق اور آداب کا معاملہ ہے، قوموں کی بقا اخلاق اور آداب کے ساتھ ہے، کیونکہ جب اخلاق مٹ جاتے ہیں تو پھر قومیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ اخلاق جب مٹ جاتے ہیں، آداب جب مٹ جاتے ہیں تو پھر قومیں بھی مٹ جایا کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کے اندر جو کمی کوتاہی ہے میں اس کمی کوتاہی کو آ کر کے پورا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب بعثت ہوئی، ان دنوں کے اندر، اس زمانے میں، اس دور میں معاشرے کے اندر اخلاق اور آداب کے باب میں بہت سارے نقائص موجود تھے، بہت سارے عیب موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیوب کو ختم کر کے بہترین اخلاق اور بہترین آداب کی تعلیم مکمل کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے آداب بھی بتلائے۔ عبادات کے اندر نماز کے آداب الگ ہیں، روزہ رکھنے کے آداب الگ ہیں، سحری افطاری کے آداب الگ ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے آداب الگ ہیں، حج کے اندر حجاج کے آداب الگ ہیں، اسی طرح لین دین کے معاملات کے اندر آداب الگ ہیں، کس طرح آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے اور کس طرح آپ نے لین دین کے معاملات مکمل کرنے ہیں، اسی طرح جو خاندانی مسائل ہیں
گھر کے اندر میاں بیوی کے آداب کیا ہیں، اولاد اور ماں باپ کے آداب کیا ہیں، بہن بھائیوں کے آداب کیا ہیں، رشتہ داروں کے آداب کیا ہیں، فقراء اور مساکین کے آداب کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ المہم یہ ہے کہ اسلام ہمیں تمام کے تمام آداب کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے آداب بھی سکھلا دیے۔ خاوند بیوی آپس میں ان کا ازدواجی تعلق کس قسم کا ہو، کس طرح کا ہو، اس کے بھی آداب بتلا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں یہ تو تمہیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ تمہیں قضائے حاجت کے آداب بھی سکھلا دیے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب قضائے حاجت بھی بتلائے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم قضائے حاجت کے دوران نہ تو قبلے کی طرف رخ کریں نہ قبلے کی طرف پیٹھ کریں، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے ساتھ، رائٹ ہینڈ کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے ساتھ اور ہڈیوں کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے کم کے ساتھ یا 3 ڈھیروں سے کم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے منع کیا۔ یہ بعض آداب ہیں جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلائے اس شخص کو کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے تمام آداب کی تعلیم دی ہے، اور دین ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ آپ کس طرح سے بیٹھیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے ہو، آپ اگر اکیلے رہتے ہیں تب آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہو، آپ اگر دوستوں کے ساتھ ہو، اگر آپ کی رہائش مشترکہ ہے تب آپ کے آداب کیا ہونے چاہیے، آپ اگر ایک مجلس منعقد کرتے ہیں اس مجلس کے آداب کیا ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ آپ ایک دوسرے سے بات چیت کس طرح کریں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بھی بتلائے، پینے کے آداب بھی بتلائے، اور سونے کے آداب بھی بتلائے، بیدار ہونے کے آداب بھی بتلائے۔ اور وہ ہماری کتاب جو ہم نے پچھلے دنوں تقسیم کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات میں 1000 سے زیادہ سنتیں، وہ کیا ہیں؟ وہ آداب ہی تو ہیں۔ دن اور رات میں 1000 سے زیادہ سنتیں، وہ آداب ہیں زندگی گزارنے کے کہ دن اور رات ایک مسلمان کس طرح گزارے۔ 1000 آداب، وہ تھوڑے نہیں میرے عزیز بھائیوں۔ ایک مسلمان اگر ان آداب کی تعلیم حاصل کرے، ان کا علم حاصل کرے، پھر ان پہ عمل بھی کرے، تو ایک مسلمان کی زندگی کے اندر خیر و برکت، بے شمار خیر و برکت آ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھینکنے کے آداب بھی بتلا دیے، چھینکنے کے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، اللہ رب العزت چھینکنے کو پسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمائی لینے کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا فَإِذَا عَطِسَ، جب کوئی شخص چھینکے، فَحَمِدَ اللَّهُ، پھر وہ الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں حق علی کل مسلم سمعہ ان یشمتہ، تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہو جاتا ہے جس نے بھی اس کی الحمدللہ کو سنا وہ اس کو یرحمک اللہ کہے، یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو یرحمک اللہ کہیں۔ لیکن سن کر کے اس نے الحمدللہ کہا، چیخنے کے بعد اس کو یرحمک اللہ کہنا آپ پر واجب ہو جائے گا، اور پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا، وہ بھی آداب زندگی میں سے اور چیخنے کے آداب میں سے ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چیختے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا لیتے تھے، اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنے کپڑے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو چھپا لیتے اور آواز پست رکھتے تھے، خاص طور پر آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو مجلس کے اندر اگر کسی کو چھینک آئے تو کئی لوگ ہوتے پرواہ نہیں کرتے، ان کی آواز پورے
گھر کے اندر، پورے روم کے اندر، حتیٰ کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو پوری مسجد کے اندر اس کی آواز گونجتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو چھپاتے ہاتھ کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، اور اپنی آواز پست رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں تک جمائی لینے کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. کیونکہ یہ جمائی کس چیز کی وجہ سے آتی ہے؟ یہ سستی کی وجہ سے، اور سستی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو فرمایا یہ جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، لہذا جب کوئی شخص جمائی لینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ جمائی لینے کو روکے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ جب کوئی شخص جمائی لیتے ہوئے ہاں کہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جمائی لیتے ہیں تو آواز بھی نکالتے ہیں، تو اس وقت شیطان ہنستا ہے، شیطان اس انسان پہ ہنس رہا ہوتا ہے. تو آداب سکھلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھینکنے کے بھی اور جمائی لینے کی بھی آداب سکھلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص ڈکار رہا تھا اونچی اونچی آواز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف عنا جشاءک، اپنے ڈکار کو روک کے رکھو، ہم سے اپنے ڈکار کو روک کے رکھو. مطلب ڈکار آنا یا معدے سے ہوا کا خارج ہونا منہ کے تھرو، منہ کے ذریعے، یہ نیچرل بات ہے. یہ بعض انسانوں کی، بعض لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن آواز تو آپ کے کنٹرول میں ہے، آواز تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ آپ اونچی اونچی آواز سے ڈکارتے رہیں. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان کھانے کے آداب میں اسلام کے بتلائے ہوئے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، اپنے پیٹ کو ٹھونس ٹھونس کے بھرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ڈکار بھی بہت زیادہ مارتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی یعنی کوئی بھی انسان پیٹ سے زیادہ برے برتن کو نہیں بھرتا. یعنی سب سے برا برتن جس کو انسان ٹھونس ٹھونس کے بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. اور آپ نے فرمایا بحسب ابن آدم اکلات، ابن آدم کو تو بس چند لقمے ہی کافی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے. اور اگر وہ اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو ایک تہائی حصہ وہ پیٹ کے اندر کھانے کے لیے ہو، ایک تہائی حصہ پینے کے لیے ہو، اور ایک تہائی حصہ انسان سانس لینے کے لیے بھی چھوڑ دے. عزیز بھائیو، یہ میں نے آپ کو شرعی آداب، اسلامی آداب کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھلائی ہے، چھوٹی سی جھلک. ورنہ جس طرح میں نے پہلے کہا دن اور رات کے اندر 1000 سے زیادہ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ چھوٹی سی جھلک دکھا کر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام بڑا جامع ہے. اس نے عقائد کی بھی تعلیم دی ہے، عبادات کی بھی تعلیم دی ہے، اور اسی طرح معاملات کی بھی تعلیم دی ہے، اخلاق اور کردار کی بھی تعلیم دی ہے، آداب کی بھی تعلیم دی ہے جو ہمیں سیکھنے چاہیے. ہمیں خود بھی سیکھنے چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی ان آداب کی تعلیم دینی چاہیے جو یومیہ زندگی کے اندر جو پیش آتے ہیں معاملات، ان میں انسان کو اسلامی آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ آداب سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، جو تھوڑے سے آداب میں نے ذکر کیے ہیں، ان آداب کا ویسے تو ہر جگہ پہ خیال رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ اللہ کے جو گھر ہیں، اللہ کی جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر ان آداب کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے
ان مساجد کے بارے میں ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال. یہ وہ گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ذکر کا حکم دیا ہے. اس کے اندر صبح و شام وہ لوگ جن کو ان کے تجارتی معاملات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وہ لوگ صبح و شام ان مساجد کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے گھر، ان کی حرمت ہے، لہذا ان اللہ کے گھروں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ان کے تقدس کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر آواز بلند کرنا، آپ اندازہ کریں چھینکنے میں آواز بلند کرنا یا جمائی لیتے ہوئے آواز بلند کرنا یا ڈکارتے ہوئے آواز بلند کرنا وہ تو دور کی بات ہے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت قرآن کے اندر بھی آواز بلند کرنے سے منع فرمایا ہے. قراءت قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے نماز میں الا ان کلکم مناج ربہ، خبردار تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا، لہذا تم میں سے کوئی کسی کو اذیت نہ پہنچائے. کس طرح؟ ولا يرفع بعضکم علی بعض فی القراءة، قراءت میں اگر وہ قراءت کر رہا ہے، اگر وہ اذکار پڑھ رہا ہے، رکوع سجود کے اذکار پڑھ رہا ہے، تو قراءت میں اور اذکار کے اندر وہ اپنی آواز اپنے ساتھی کی آواز پر بلند نہ کرے کہ کہیں اس کو تشویش نہ ہو. اندازہ کریں کہ قراءت قرآن میں اور اذکار کے پڑھنے میں انسان اگر آواز بلند نہیں کر سکتا کہ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت قرار دیا ہے. اگر اس میں اذیت ہے اور اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر عام طور پر جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے، اور پھر یہ جو موبائل ہے، موبائل کی بیل، اس کی ٹون جو ہے وہ اس کی آواز فل چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات اس میں میوزک بج رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان جب کوئی فون کال آتی ہے اس کو اٹینڈ کر کے وہ اونچی اونچی آواز سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے گھروں کے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. آخری بات، صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے اندر دو بندوں کو دیکھا، وہ دونوں اونچی اونچی آواز سے گفتگو کر رہے تھے. صائب بن یزید کہتے ہیں مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اپنے دور خلافت میں، چونکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں بندوں کو بلا کے لے آؤ. وہ گئے، ان کو بلا کے لائے. امیر المومنین نے پوچھا من این انتما، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا من اہل طائف، ہمارا تعلق اہل طائف کے ساتھ ہے، ہم طائف سے آئے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم اسی شہر سے ہوتے، یعنی اگر تم مدینہ والوں میں سے ہوتے، تو میں تمہیں کوڑے مار کر اس کی سزا دیتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد، چاہے وہ مسجد نبوی ہو یا کوئی اور مسجد ہو، وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھروں کی حرمت کو پامال نہ کیا کریں اور اللہ کے گھروں کا جو تقدس ہے اس کا مکمل طور پر خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان آداب کی تعلیم حاصل کرنے اور ان آداب کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।